بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج 2014 کی 3 تاریخ ہے اور ترجمانی کے حوالے سے ہم سورۃ الفاتحہ شروع کر چکے ہیں۔ آج کی نشست جو ہے وہ سورہ الفاتحہ میں یوم الدین، جس پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اس میں مزید ایک نقطے کی وضاحت کے لیے آج کی یہ نشست وقف کی ہے۔ مالک یوم الدین میں ہم نے یہ طے کیا کہ مالک وہ ذات جو کسی دوسری چیز پر تصرف رکھے، گرفت ہو، اور اس تصرف اور گرفت سے وہ اس کی بہتری اور اس کی نشو و نما اور اس کی نرشمنٹ، اس کے لیے وہ اپنے اس اختیار کو، تصرف کو بروئے کار لائے، یعنی دوسرے کی بہتری کے لیے کسی پر تصرف رکھنا، یہ ملکیت ہے۔ ملکیت کا معنی اس حوالے سے نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ کسی کا آقا بن جانا اور اس کو ماتحت بنا لینا اور اس کے سارے جو نشو و نما کے امکانات ہیں ان کو تباہ و برباد کر دینا، دوسرے کی شخصیت کی تخریب کر کے اپنے مالک ہونے کا ثبوت دینا، یہ غیر قرآنی اور غیر عربی تصور ہے۔ تو اس پر تو بہرحال گفتگو ہو چکی ہے اور یوم پر بھی گفتگو ہم کر چکے ہیں، لیکن یوم الدین اکٹھا جو ہے اس کے حوالے سے ایک نئی جہت پر گفتگو کرنا مطلوب ہے۔ یوم الدین کیا ہے؟ تو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کسی چیز کی نشو و نما، اس کے نقطۂ آغاز سے نقطۂ تکمیل تک کرتے چلے جانا تاکہ اس چیز کے اندر جو پوشیدہ امکانات ہیں وہ تمام بروئے کار آ جائیں، یہ ربوبیت کہلاتا ہے، یہ رب العالمین یہ حوالہ تھا۔ پھر یہ ربوبیت جو ہے وہ کسی مادی مفاد کے لیے نہ ہو، بلا کسی مزد، معاوضہ اور اجر کے ہو، اور یہ ہر موقع اور محل کے عین مطابق ہو اور اگلے موقع اور محل کے آنے تک وہ چیز فراہم ہوتی رہے، یہ رحمانیت اور رحیمیت ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ جب ربوبیت ہو جائے، نشو و نما ہو جائے، وہ چیز پایہ تکمیل کو پہنچ جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پہنچی ہے وہ صحیح پہنچی ہے یا اس میں کوئی گڑبڑ رہ گئی ہے، یعنی معیار مطلوب کے مطابق وہ ربوبیت ہوئی ہے یا معیار مطلوب پہ وہ نہیں پہنچ سکی، یا جس چیز کی یا شخص کی ربوبیت ہم نے کی ہے اور ربوبیت کا جو نصب العین تھا، مقصد تھا، وہ وہاں تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، وہ چیز حاصل ہوئی ہے یا نہیں حاصل ہوئی، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے، جائزہ لینا ضروری ہے۔ وہ جو جائزہ لینے کا لمحہ، وقت، پیریڈ، ٹائم ہے، وہ قرآن کی اصطلاح میں یوم الدین کہلاتا ہے۔ قرآن حکیم نے اسے سورہ الانفطار کے آخر پر یوم الدین کہا اور سورہ مرسلات میں اسے یوم الفصل کہا، کسی اور مقام پہ اسے یوم الجمع کہا، کہیں اسے یوم العازفہ کہا، کہیں اس کے لیے حاقہ تامہ، یہ بھی قرآن کے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف شیڈز ہیں، ان پر ہم ان کے مقامات پر جب ہم وہاں پہنچیں گے تو گفتگو کریں گے۔ تو آج ہم یوم الدین کے حوالے سے، تو یوم الدین کیا ہے؟ جس طرح میں نے سورہ الانفطار کا حوالہ دیا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، سورہ الانفطار 82ویں سورہ آیت نمبر 18، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تو اے رسول کس عمدہ طریقے سے جانتا ہے، کس اعلیٰ طریقے سے جانتا ہے، تیری درایت کس قدر یعنی قابل تحسین ہے یوم الدین کے بارے میں۔ اور یوم الدین کیا ہے؟
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یوم الدین کیا ہے؟ وہ دور، وہ پیریڈ، وہ ٹائم کہ جس میں ہر انسانی ذات اپنے نفع نقصان کی خود مالک ہوتی ہے، وہ کسی اور کے سامنے یا کسی اور کے نفع نقصان کے حوالے سے جواب دہ نہیں ہوتی۔ یوما یہ وہ دور ہوتا ہے لا تملک، نہیں گرفت یا قبضہ یا اختیار رکھتا کوئی بھی دوسرا شخص کسی دوسرے شخص کے لیے کسی بھی حوالے سے، یعنی گویا کہ اس میں اس چیز کی جو ججمنٹ ہوتی ہے، اس چیز کا جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنی اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کتنی نہیں ہوئی، کتنا اس نے ان ریسورسز کا صحیح استعمال کیا ہے کتنا نہیں کیا، یہ تمام تر اس کا دار و مدار جو ہے انسان کے اپنے اعمال پر ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کے آگے بڑھنے کے لیے اس کے اپنے اعمال ہی اس کی بنیاد بنتے ہیں، کسی کی سفارش سے، دوستی سے، تعلق سے، یا کسی کے مال سے، یا کسی کی اور بھی ایسی وجاہت سے اس میں اس کے لیے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ اب یہ جو یوم الدین کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے، اس کے بارے میں ایک اہم حقیقت کا جاننا بھی ضروری ہے طلباء قرآن کے لیے، اور وہ یہ کہ یہ یوم الدین کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، یہ انفارمیشن ہے، یہ خبر ہے، یا یہ غائط اور نصب العین ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ قرآن کا جو علم ہے، قرآنک نالج ہے، کیا یہ انفارمیٹری نالج ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حقائق سے آگاہ کیا اور بس، یا ان حقائق کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی کائنات کو، اپنے ماحول کو ڈھالنا جو ہے وہ مطلوب ہے۔ یعنی اسے ہم کہتے ہیں علم الغایہ، یعنی قرآن نے جو کچھ یہ بتایا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے، اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کرے۔ تو یہ قرآن کا علم دراصل علم الغایات ہے۔ تو یوم الدین کو جب ہم علم الغایات کے حوالے سے دیکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسانی دنیا میں وہ معاشرہ آئیڈیل ہوگا جہاں پر ہر شخص کو اس کے نفع اور نقصان کا مالک اس کے اپنے اعمال کی بنیاد پر بنایا جائے، یعنی کسی کی رشتہ داری، کسی کا باپ یا بیٹا ہونا، کسی کا مال والا ہونا، وجاہت والا ہونا، یہ چیزیں اس کے آگے ارتقاء کے اندر دخل انداز نہ ہوں، بلکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جو اس کی اسیسمنٹ ہم کریں تو اس کے اپنے اعمال پر، اس کے انر پر، اس کے اندر جو امکانات ہیں ان کی نشو و نما پر فیصلہ ہوگا۔ تو اس میں جو نیپوٹزم آ جاتا ہے، رشتہ داریوں کو نوازنا ہوتا ہے، سفارشیں ہوتی ہیں، رشوتیں ہوتی ہیں، مال و متاع سے انصاف کو، عدل کو خریدنے کا جو کاروبار ہمارے ہاں رائج ہے، یہ تمام چیزیں یوم الدین کے اس بنیادی فلسفے کے خلاف ہیں۔ بس وہ قوم اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوبیت کا مقام حاصل کرے گی جو یوم الدین کے اس تصور کو معاشرتی سطح پر ایک زندہ حقیقت بنا لے گی۔ تو اس حوالے سے جب ہم سورۃ الفاتحہ کو اپنا منشور بنائیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی لازم ہے کہ وہ حامدوں کا معاشرہ ہو، حمد کرنے والے، حمد کرنے کے لیے ربوبیت عالمینی کے وہ علم بردار ہوں۔ ربوبیت عالمینی کے پیچھے جو جذبہ محرکہ ہے وہ رحمت کا ہو، جس کے دو فیز ہوں، رحمانیت اور رحیمیت، اور اس کے ہاں جو اسیسمنٹ ہے، جائزہ ہے، اشیاء کے بارے میں اندازہ لگانا ہے، افراد کے بارے میں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے، یہ تمام کیا ہوگا؟ یوم الدین، یعنی اعمال کی بنیاد پر ہوگا، اس کسب کی بنیاد پر ہوگا جو ہر انسان اپنے آزادانہ اختیار و ارادے سے کام میں لائے گا۔ تو اس طرح اگر معاشرہ ہمارا ان اقدار پر ڈھل جائے تو یہ ایک جنتی معاشرہ بن جائے گا۔ اور یہ جو یوم الدین کے بارے میں ہمارا عمومی تصور ہے کہ یہ جزا و سزا تو صرف آخرت میں ہونی ہے، مرنے کے بعد ہونی ہے، حیات دنیا میں تو یوم الدین کا کوئی تصور نہیں ہے، تو یہ غیر قرآنی تصور ہے۔ قرآن حکیم نے جزا و سزا
افراد کے حوالے سے کم اور قوموں کے حوالے سے زیادہ اسی دنیا کے اندر اس کو مشروط کیا ہے۔ حیات دنیا میں بھی جزا و سزا ہے، عذاب و ثواب ہے، مکافات عمل کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور یہ قوموں کے عروج اور زوال یعنی لا آف سکسیشن جو کہتے ہیں، قانون استبدال اس کی شکل میں یہ جاری و ساری ہے۔ لہٰذا ہمیں اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ جزا دارالجزا نہیں ہے، اس میں اعمال کی جزا و سزا نہیں ہے، اس میں کوئی مکافات عمل نہیں ہے، اس میں کوئی یوم الدین کی کار فرمائی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ان قرآنک ہیں، ان اسلامک ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کا اگر ہم ایمان کے حوالے سے مطالعہ کریں اور اس کو اپنا ایسا منشور سمجھیں کہ جو واجب الطاعہ ہے، تو اس صورت کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر یوم الدین کی جو کار فرمائیاں ہیں وہ لازماً پیدا ہوں گی، اور معاشرے میں عدل ہوگا، اخوت، مواخات، مساوات، بھائی چارہ اور نوع انسانی کی نشو و نما، اور آخر کار اس کا ایک کنبہ الہی ہونا جو ہے، یہ تمام چیزیں عالم اسلامی میں بھی متحقق ہوں گی، وقوع پذیر ہوں گی، جس طرح آج ہم بہت سی اقوام میں مادی حوالے سے ان اقدار کو یعنی نافذ دیکھ رہے ہیں، ان کا چلن دیکھ رہے ہیں، رواج دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ تھا جو ماقبل یوم الدین کی بحث کی تکمیل کے لیے یا اس کی وضاحت کے لیے یعنی درکار تھا۔ تو اب ہم اس کے بعد یوم الدین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ گفتگو کریں گے۔